الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خلق کرنے والا ہے، اور تمام درود و سلام ان ازواج مقدسہ کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات بنی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اور خدا کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس فرش عزا پر آنے کے لیے اور اس پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہاں پر آ کر کچھ درس حاصل کر سکتے ہیں. آج میری مجلس کا عنوان زیارت عاشورہ ہے. زیارت عاشورہ میں نے منتخب اس لیے کیا کیونکہ آج کل کے دور میں ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی اور اپنی روحانی اور جسمانی بہتری کی ضرورت ہے. کس طرح کے اب ہمارے پاس موبائلز ہوتے ہیں جس میں سوشل میڈیا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ اناپروپریٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسلام ہمارے لیے صحیح سلیکٹ نہیں کرتا. تو اس سے آگے نکلنا ہمارے لیے اب کہا جائے تو امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح چھوڑ کر آگے بڑھیں. تو اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس چیز کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں. اور خدا حدیث قدسی ہے کہ زیارت عاشورہ ہمیں خدا سے ملی کہ چھٹے امام نے ہم سب تک پہنچائی، اور چھٹے امام کو ان کے بابا نے، پانچویں امام کو ان کے بابا نے، اور چوتھے امام کو ان کے بابا نے. اسی طرح یہ شجرہ رسول تک گیا، اور رسول کو حضرت جبرائیل نے وحی کے ذریعے لا کر دی. اس طرح یہ زیارت عاشورہ ہمیں خدا کی طرف سے تعلیم ہوئی، اور خدا خود اپنے ذات وجود کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس زیارت کو دور سے یا نزدیک سے کہیں سے بھی جائے اس کی بندے کی زیارت قبول ہوگی، اس بندے کی ہر مراد پوری ہوگی، ہر ناممکن مراد پوری ہوگی، اور اس کو مغفرت ملے گی. اور وہ اگر چاہے تو کسی اور کی بھی مغفرت کروا سکتا ہے، کہ جس طرح یہ مرتبہ جناب پیغمبر اور بی بی فضا کو ملا ہوا ہے کہ وہ ہماری مغفرت کروا سکتے ہیں. وہ کسی بھی مومن کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کی مغفرت کروا سکتے ہیں، سوائے غیر مسلم کے جو کافر ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ جس جگہ پر زیارت عاشورہ کی تلاوت کی جائے وہ جگہ جنت کی طرح ہے. خدا اپنے نزدیک اس کو ایک جنت کا ٹکڑا تصور کرتا ہے کہ ہم ایک جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کر معصومین ہمارے سامنے اور ہم پرسہ دے رہے ہیں، اور معصومین ہمارا پرسہ قبول کریں. اس وقت ہم کس طرح دعا مانگیں گے خدا سے، کس طرح ہم رو رو کر اس خدا سے اپنی حاجات طلب کریں گے کہ اے خدا ہم اتنی معتبر جگہ پر موجود ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں نے زیارت عاشورہ کو صحیح طرح سمجھانے کے لیے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں سے 2 حصے دعا ہیں. جس میں سے سب سے پہلا حصہ ہے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یعنی
اے خدا مجھے ہم سب کو اس دنیا میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ الہی آمین۔ اس جملے کی خوبصورتی یہ ہے کہ خدا کہ ہم جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ہم حرم امام کے سامنے ہیں اور ہم یہ دعا مانگے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین کہ اے خدا ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب فرما۔ اور ویسے بھی دعا مانگنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے کہ جب تک اس کی ماں اس کی وہ ضرورت پوری نہیں کر دیتی تب تک وہ بچہ اپنی ماں سے مانگتا رہتا ہے، اور اس کو معلوم ہوتا ہے، وہ اس امید سے مانگتا ہے کہ اس کی ماں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی ماں اس کو وہ دے دے گی۔ ہمیں اسی طرح خدا سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم فرش اعظم پر بیٹھے اور ہم کہیں that I want امام حسین، ہمیں ان کی زیارت کرنی ہے۔ اس طرح ہم امام سے خدا سے امام کا وسیلہ دے کر دعا کریں۔ اور اسی کا دوسرا حصہ وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، کہ ہمیں آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو۔ وہ کیسا مقام ہوگا کہ ہم اندھیری قبر میں ہوں اور ہم کوئی ہمارے پاس نہ ہو، وہ سورج کی ایک کرن بھی ہم تک نہ آ سکتی ہو، سارے ہمارے جو پیارے ہوں گے گھر والے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، کوئی ہمیں یاد نہیں کر رہا، اس وقت اگر امام حسین ہماری شفاعت کے لیے آئیں گے تو کتنا بڑا ہم مقام ہوگا کہ امام حسین ہماری شفاعت کے لیے آئے۔ اور اس طرح کہ ہم ہر جگہ ہم بیٹھ کر دعا کریں کہ اے خدا ہماری اس دعا کو قبول کر۔ ہم ہر چیز خدا سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بڑا گھر دے دے، ہمیں ہر وہ چیز دے دے، ہمیں ہر لگژری دے دے۔ ہم خدا سے یہ دعا مانگے اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین، کہ ہمیں دنیا میں بھی امام کی زیارت اور آخرت میں امام کی شفاعت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور زیارت عاشوراء کا تیسرا حصہ کہ جو اسلام میں بھی بہت امپورٹنٹ رکن ہے، کہ جس کے بغیر ہماری نماز بھی ادھوری ہے، کہ جو اسلام کو مکمل کرتا ہے وہ ہے سجدہ۔ سب سے آخری رکن ہے زیارت عاشوراء کا۔ وہ سجدہ ایسا ہے کہ امام علی کی شہادت سجدے میں ہوئی، امام حسین کی شہادت سجدے میں ہوئی، یہاں تک کہ بی بی زینب کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ بہت بڑا رول ہے سجدے کا اسلام میں۔ اور سجدے کی ہمارے جو زیارت عاشوراء میں سجدے کے آیت ہے وہ ہے اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک مساجین الحمد للہ علی عظیم رضیتی اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ اے خدا ہمیں امام حسین کی زیارت، ان کی شفاعت اس وقت نصیب کر کے جب ہم اس اندھیرے میں ڈوب چکے ہوں، کہ جب ہم اتنے اندھیرے میں جا چکے ہوں کہ ہم وہاں سے باہر ہی نہ نکل پائیں۔ یہ جملہ صرف قیامت کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی میں بھی ہے، کہ جب ہم غفلت میں ہوں، کہ جب ہم اس جگہ کہ ہم جب اس غفلت کے اندھیرے میں جا چکے ہوں کہ جہاں سے ہم باہر نہ آ سکے، اس وقت بھی ہماری بہت بڑی مدد ہے امام حسین۔ کہ جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس کے بعد کا ایک مقام ہوگا برزخ کا مقام، کہ جو کچھ لوگوں کے لیے روشنی اور کچھ لوگوں کے لیے اندھیرے کا مقام ہوگا۔ کس طرح کہ اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا روشن مقام ہوگا، اور اگر ہم اچھے اعمال نہ کریں تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اندھیرے اور اکیلے پن کا
مقام ہوگا۔ اس طرح کے آقا بہجت جو اپنے دور کے اپنے وقت کے بہت ہی اعلیٰ مرجع تھے کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہر پردے کو ہٹا دیا تھا، اس طرح بھی کہ ان کی آنکھوں کے آگے غفلت کا پردہ نہیں تھا کہ وہ گناہ کرنے سے گریز کرتے تھے، اور دوسرا پردہ یہ کہ وہ دیوار کے آر پر بھی دیکھ سکتے تھے۔ اس طرح کے جب وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے استاد کا کہ جب ان کے استاد کا انتقال ہوا اس کے 2 سے 3 مہینے بعد وہ ان کے خواب میں آئے، اور وہ بہت اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا، بہت ہی خوبصورت جگہ وہ موجود ہیں۔ وہ امیجن کہ آقا بہجت اتنی عظیم شخصیت، ان کے ٹیچر ان کے استاد کتنے زیادہ اعلیٰ اس کو بھی، تو وہ برزخ کے مقام پہ بہت خوبصورت جگہ پہ وہ موجود ہیں، اور ان کے پاس ہر چیز ہے۔ تو وہ بتاتا ہے کہ مجھے ہر گناہ ہر نیکی کا ثواب ملا، کہ جو میں نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کی تھی اس کا بھی ثواب مجھے ملا ہے، کہ جو میں نے انجانے میں کی تھی اس کا بھی مجھے ثواب ملا۔ تو آقا بہجت نے سوال کیا کہ کیا آپ کو ہر چیز کا اجر ملا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مجھے اپنی ہر نیکی کا اجر ملا ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا ہے کہ جو اگر آپ کو اور خدا زندگی دیتا تو آپ وہ اور عمل کرتے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی بہت خلوص سے گزاری، لیکن ایک عمل ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے اور زندگی ملتی، وہ ہے زیارت عاشوراء، کیونکہ زیارت عاشوراء میں ہم اس طرح دعا مانگتے ہیں کہ ہم اس میں امام کو سلام کرنا بھی سیکھتے ہیں اور ان کے قاتلوں پر لعن کرنا بھی ہم سیکھتے ہیں۔ تو کہ جب ہم زیارت عاشوراء پڑھیں تو ہم اس چیز کو دھیان میں رکھیں کہ ہم ایک جنت کے ٹکڑے، ہم ایک جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے آخرت کے لیے دعا مانگے کہ اے خدا ہمارے برزخ کے مقام کو روشن کر۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کہ اے خدا ہمیں اس وقت روشنی دے کہ جب ہم ان گہرائیوں میں ہوں۔ اور یہ زیارت خاص طور پر منسلک امام حسین سے ہے۔ امام حسین نے جنگ کر کے کربلا کو فتح کیا اور اسلام کو بچایا۔ اسی طرح امام حسن نے صلح کر کے اسلام کو بچایا۔ کس طرح کے وہ دوستی کرتے تھے، ان کو جنگ کرنے کا موقع نہیں ملا، اتنے زیادہ حاوی لوگ تھے اس وقت کہ امام حسن کو اتنا زیادہ انہوں نے گھیر لیا تھا کہ امام حسین کی زوجہ جودہ بنت اشس نے ہی امام حسن کو زہر دیا۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن گھر کی طرف جاتے ہیں، بی بی زینب آتی ہے، بی بی زینب سے امام حسن نے کہا اے بہن مجھے ایک تھال لا دو۔ امام حسن کو جب وہ لا کر دیا، امام حسن الٹی کرتے ہیں کہ جس میں امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آتے ہیں۔ امام بہت تکلیف میں ہے، امام اپنی جگہ پر لیٹتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور امام کے سینے پر لیٹ جاتا ہے۔ امام نے کہا، بی بی فروا نے کہا اے بیٹا بابا کو بہت تکلیف ہے۔ امام کہتے ہیں نہیں، مجھے سکون ملتا ہے کہ جب میرا بیٹا میرے سینے پر آ کر لیٹتا ہے۔ امام نے کہا یہ میں تعویذ دیتا ہوں کہ جب میرا بھائی حسین
شدید ترین غم میں ہوں، وہ جنگ کی حالت میں وہ غریب ہو چکا ہوں۔ اے بی بی آپ اس وقت یہ تعویذ کھولیے گا۔ امام وہ چھوٹا بچہ کربلا میں امام سے اجازت مانگتا ہے۔ امام اور ان کو امام حسن کا وقت یاد آتا ہے کہ جب امام کا جنازہ ایک دفعہ تیار ہوا تھا، امام حسن کا جنازہ گھر سے نکلا تھا۔ امام حسن کی وصیت تھی کہ ان کا جنازہ ان کی رسول خدا کے برابر میں دفن کیا جائے۔ امام کا جنازہ جب گھر سے نکلا ہے، تب امام کے جنازے پر اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے کہ جنازہ لہولہان ہو گیا اور اس کو واپس لایا گیا۔ تو بی بی زینب کو وہ وقت یاد آیا ہوگا کہ جب جبرائیل علیہ السلام 5 کفن لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ اس میں سے 2 کفن امام حسن کے ہیں، تو بی بی نے سوال کیا تھا کہ اماں میرے بھیا حسین کا کفن کہاں ہے؟ وہ لاشا کہ جو 3 دن تک گرم ریتی پر تھا کہ اس کے اوپر بھی تیر تھے، امام حسن کے جنازے پر بھی تیر ہے۔ امام کا جنازہ واپس آیا، دوبارہ تیار کیا گیا اور پھر وہ جنازہ بی بی سیدہ کی تربت کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ القوم الصالحین۔